زین شاہ وہ اپنی جگہ پہ اکڑ کر بیٹھتے اپنے پوتے کو پکار گئے، جب ان کی پکار پہ بہت سے لوگوں نے ناسمجھی سے ان کی طرف دیکھا تھا، جبکہ وانیہ کا دل پسلیوں میں بجتا اچانک سے رکا۔ تو کیا زین شاہ؟ نہیں نہیں، وہ نہیں ہو سکتا، زین کے ساتھ میرا نکاح نہیں کر سکتے یہ لوگ، وہ چھوٹا ہے، ابھی بچہ ہے، میں یہ نہیں ہونے دوں گی۔ وہ دل میں عہد کرتی اپنے دادا کی اگلی بات کا انتظار کرنے لگی۔ وہ یوں اپنا اور زین کا تماشا نہیں بننے دینا چاہتی تھی۔ خود کو زندگی تو تباہ ہو چکی تھی، مگر وہ زین کی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جی دادا جان، زین شاہ نے آگے بڑھتے اپنے دادا کے سامنے سر جھکایا تھا، جب ان کی اگلی بات پہ سب کے سروں پہ بم پھٹا تھا۔ شاہ کو لے کر آؤ، وہ اپنا حکم سناتے اس کے اٹھنے کا انتظار کرنے لگے، جبکہ زین شاہ کو لگا کہ اسے زندہ زمین میں دھنسنے کا حکم دیا گیا ہے۔ شاہ کو؟ وانیہ نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ اس وحشی کو کیوں؟ دفع ہو جاؤ، اگر وہ سائیکو انسان آ گیا نا تو میں سب کا نام لوں گی، ایک ایک کو چن چن کر مرواؤں گی۔ وہ سب اس وقت حویلی کے اس حصے میں موجود تھے جہاں آنا سختی سے منع تھا۔ 2 دن بعد حویلی کی لاڈلی بیٹی کی شادی تھی، جس کے باعث وہ ایموشنل ہوتے اس کی خواہش پوری کرنے کے لیے اس کی جگہ میں آ گئے تھے، جہاں ایک دیو کی حکومت تھی۔ دلہن محترمہ کی خواہش تھی کہ وہ جانے سے پہلے اپنی حویلی کا یہ شاندار حصہ دیکھیں جو کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ پھر پتہ نہیں وہ کب آئے کب نہیں، جبکہ اس کی یوں ایموشنلی باتیں سنتے وہ سب بھی اس کے ہاں میں ہاں ملاتے اس حصے میں قدم رکھ چکے تھے، جبکہ دلوں کے دھڑکنے کی آواز پورے پورشن میں گونج رہی تھی۔ میری بات مانو، ابھی بھی واپس چلو، اگر لالا آ گئے تو زندہ نہیں بچیں گے۔ دعا نے تھوک نکلتے خوف زدہ لہجے میں کہا تھا۔ اس قدر سناٹے میں صرف ان کے جوتوں کی آواز تھی، جنہیں سنتے وہ خود ہی خوف زدہ ہو رہے تھے۔ وہی تو، وانی کیوں مرنا جانتی ہے؟ شادی سے پہلے ایک خواہش کے چکر میں دوسرے سے بھی ہاتھ دھوئے گی، یہ روحان سی آواز فجر کی تھی، جس کو خود پسینے آ رہے تھے۔ اوہ او یار، تم سب بھی نا، وہ یہاں نہیں ہیں، دبئی ہیں۔ عجیب جلدی، چلو دیکھو کتنا خوبصورت ہے یہ سب، ہائے اللہ، کاش وہ جلات یہ جگہ میرے شوہر کو شادی پہ تحفے میں دے دے اور میں ساری زندگی یہیں رہ جاؤں۔ وہ بنا سوچے سمجھے حسرت سے بولی تھی، یہ جانے بغیر کہ قبولیت کا کوئی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ ہائے، قسم سے مزہ آ جائے اور میں اور فجر تو ہمیشہ تیری ہی دہلیز پہ پڑے رہیں۔ ایرا وہاں کی خوبصورتی دیکھتی آہیں بھرتی ساری زندگی اس کی دہلیز پہ پڑے رہنے کو تیار تھی، جبکہ زین اور برہان نے ان کی باتیں سنتے سر نفی میں ہلایا۔ کوئی حال نہیں تم لوگوں کا، اندر چلو، بیڈ روم دیکھتے ہیں۔ وہ ان کو تعصب سے دیکھتا آگے کی طرف بڑھنے لگا۔ جب دروازے کی آواز سنتے وہ سب بوکھلاتے ہوئے آواز کی سمت مڑے۔ وہ اسٹڈی روم تھا شاید، جس کا لاک ہل رہا تھا۔ وانیہ، اگر وہ دبئی ہی ہیں تو کون ہے؟ لاؤنج میں پڑے صوفے کے پیچھے چھپتے فجر نے اس کے کان میں گھستے بےحد لڑکھڑاتے لہجے میں بولا تھا۔ جب اس نے بولنے کی اسپیڈ وہ اسے ایک تگڑی گھوری سے نواز گئی، جبکہ دل اندر سے 1000 کی اسپیڈ میں دھڑک رہا۔ وہاں سناٹا اس قدر تھا کہ دلوں کے دھڑکنے کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ اپنی دھڑکنوں کو روکو ورنہ پکڑے جائیں گے۔ ایرا نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھتے ان سب کو بھی مشورہ دیا تھا، جن کی دھڑکنیں ہتھیلیوں سے بج رہی تھیں۔ او گاڈ، یہ یہاں کیسے؟ اسے اسٹڈی سے نکل کر باہر صوفے پہ بیٹھ گیا۔ اسے صوفے پہ بیٹھتے دیکھ ان سب کا دم نکلا تھا۔ اگر وہ یہیں بیٹھا رہا تو وہ جائیں گے کیسے؟ وہ سب ایک دوسرے کی طرف دیکھتے پریشانی سے تکنے لگے، یہ جانے بغیر کہ وہ اپنے لیپ ٹاپ پہ ان کے ہر زاویے پہ حرکت کو دیکھ رہا تھا۔ مار دو اس کو، وانیہ نے اس کو وہیں بیٹھے دیکھ ڈرتے ڈرتے دونوں ہاتھوں سے اس کا گلا گھونٹنے کا اشارہ کیا، جسے دیکھتے وہ آئیبرو اچکا گیا۔ انٹرسٹنگ، وہ جانتا ہی نہیں تھا اس چونٹی میں اتنی جان ہے۔ ٹھیک سے چھپ کر بیٹھو، تھک جاؤ گے۔ وہ لیپ ٹاپ ٹانگوں پہ ایڈجسٹ کرتا صوفے کی بیک سے ٹیک لگا کر بیٹھتا بولا، جب اس کی آواز کو بھی نہ پہچانے۔ وہ سب ہاں میں سر ہلاتے ابھی بیٹھنے ہی والے تھے جب اچانک سے ایک دوسرے کی طرف بے یقینی سے دیکھنے لگے۔ یہ آواز تو ان میں سے کسی کی بھی نہیں تھی، تو پھر؟ وہ حیرت سے سوچتے اس کی طرف دیکھنے لگے جس کی نظریں لیپ ٹاپ پہ تھیں۔ وانیہ نے اس کے پیچھے سے نکلتے تھوڑا اوپر ہوتا لیپ ٹاپ پہ نظر ڈالنا چاہی، جب سامنے ہی اپنا چہرہ دیکھتے وہ بری طرح چیختی نیچے بیٹھی۔ مارے گئے، وہ کہتی اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ گئی، جبکہ اس کی رنگت مکمل سفید پڑ چکی تھی۔ اس کو یوں خود سے سفید پڑتے دیکھ وہ سب حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ باہر آؤ سارے۔ اس سے پہلے کوئی کچھ کہتا کاشان شاہ کی سرد آواز نے سب کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی طاری کی۔ وہ سب نظریں جھکائے اس کے سامنے آ کر کھڑے تھے، جس پہ وہ سب کو ایک نظر دیکھتا لیپ ٹاپ بند کر گیا۔
کیا کر رہے ہو یہاں؟ وہ بے حد سختی سے پوچھ رہا تھا، جس کو دیکھتے وانیہ باقاعدہ رونا شروع کر چکی تھی۔ اس کو کیے سب سے خطرناک ہتھیار اپنے پاس یہی تھا جو اسے مقابل سے بچا سکتا۔ لالا وہ وانی؟ زین نے کچھ بولنا چاہا، جب اس کے منہ سے وانی سنتا وہ ایک تھپڑ اس کے منہ پر جڑ گیا۔ تھپڑ کی آواز اتنی شدید تھی کہ باقی سب چیختے ہوئے دونوں ہاتھ منہ پہ رکھتے کانپنا شروع کر چکے تھے، جبکہ وانیہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے منہ پہ ہاتھ رکھ کر دیکھتی مسلسل کانپتی جا رہی تھی۔ زین کو تھپڑ شدید پڑا تھا کہ اس نے دوبارہ سر اٹھانے کی جرت نہیں کی تھی۔ دفع ہو جاؤ سب یہاں سے، اور دوبارہ یہاں نظر مت آنا، وہ بے حد غصے سے کرایا۔ جب اس کی بات سنتے وہ سب 200 کی اسپیڈ سے وہاں سے نکلے۔ سب سے پہلے زین نکلا تھا، جبکہ سب سے آخر میں وانیہ۔ وہ اسے جاتے ہوئے غصے سے گھور کر جانا نہ بھولی، جبکہ شدید غصے میں اس کی یہ حرکت مقابل کا سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھا گئی۔ تھینک گاڈ اندر نہیں گئے وہ۔ اپنا رخ ایک کمرے کی طرف کرتے وہ شکر کی سانس خارج کر گیا، کیونکہ اس سارے روم میں اس نے کسی کو لگا رکھا تھا، ہر طرف ہر جگہ، اور وہ اپنے پرسنلز یوں سب کے سامنے کھولنے کا عادی نہیں تھا۔ 2 دن رہ گئے، اپنے وعدے سے پھر نہیں جانا۔ وہ ان کے کمرے میں ان کے پاس بیٹھا انہیں جتانے لگا، جس پہ وہ اسے گھور کر رہ گئے۔ ہاں تم تو جیسے پھرنے دو گی مجھے، اور جیسے میرے پھر جانے پہ تم میرے فیصلے کا مان رکھو گے، وہ جلے کٹے انداز میں بولے تھے، جس پہ وہ کہا لگا گیا۔ زندگی کے معاملے میں کوئی جھوٹ نہیں، وہ کم لفظوں میں انہیں بہت کچھ جتا گیا۔ ہاں جانتا ہوں، اگر میری امیدوں پہ پورا نہ اترے اور ذرا سی بھی شکایت ملی تو وعدہ واپس لے لوں گا، وہ اسے وارن کرنے لگی، کیونکہ اس کے غصے سے اس کی وحشی طبیعت سے واقف تھے۔ وہ اف، جس چیز سے آپ خوف زدہ ہو رہے ہیں اسی چیز کا علاج تو لا رہا ہوں میں، وہ آنکھیں میچتا دلکشی سے بولا تھا۔ جب اس کی بات سنتے وہ دھیما سا مسکرائے۔ وہ صحیح کہہ رہا تھا۔ جانتا ہوں، اپنے وعدے سے پھروں گا نہیں، تم بھی وعدہ وفا کرنا۔ اب وہ اب کی دفعہ سیریس تھے۔ یار آپ سے وعدہ کرنے میں مزہ نہیں آ رہا، بیگم سے کروں گا، وہ انہیں چھیڑنے لگا۔ جب اس کی بات پہ وہ اسے گھور کر رہ گئے۔ میں چاہوں نا تو، وہ اسے کچھ کہنے ہی والے تھے کہ فوراً رک گئے۔ کیا ہوا بولے نا تو کیا؟ انہیں رکتے دیکھ وہ مسکراہٹ دباتا پوچھنے لگا۔ اس کا یہ روپ صرف ان کے لیے ہی تھا، باقی سب کے لیے وہ ایک وحشی شخص تھا۔ دفع ہو جاؤ اور کبھی اپنی ساتھ سے بھی مل لیا کرو، وہ اسے لتاڑتے ہوئے صلاح دے گئے۔ فری کی تو میں ٹافی بھی نہیں لیتا، آپ اتنا مہنگا مشورہ دے رہے ہیں، نہیں چاہیے، وہ ان کے پاس سے اٹھتا اپنی گاڑی کی چابی اوپر کو اچھالتا کیچ کرتے ہوئے بولا، جب وہ اس پر سے نظریں ہٹا گئے اور لگ ہی اتنا پیارا رہا تھا۔ شاہوں کی یہ حویلی کئی ایکڑ پر پھیلی ہوئی تھی، ہر طرف سے سبزے میں گھری یہ حویلی ایک نہایت دلکش منظر تھی۔ اس حویلی کے سربراہ سید جاگیر شاہ تھے، جن کی شادی فرخاز شاہ سے ہوئی تھی۔ ان کے 3 بچے تھے، الیاس شاہ، عباس شاہ، روبینہ شاہ۔ الیاس شاہ کی شادی سمرن شاہ سے ہوئی تھی۔ ان کے 3 بچے تھے، زین شاہ، فجر شاہ، دعا شاہ، جبکہ عباس شاہ کی شادی ان کے چچا زاد فریحہ شاہ سے ہوئی تھی۔ ان کی ایک ہی بیٹی تھی، وانیہ شاہ، جبکہ روبینہ شاہ کی شادی ان کی پسند سے ہوئی تھی۔ شوہر کے انتقال کے بعد سسرال والوں نے انہیں گھر سے نکال دیا تھا، جس کے باعث وہ اپنے دونوں بچوں کے ساتھ حویلی میں قیام پذیر تھی۔ ان کے بھی 2 بچے تھے، ارا شاہ، برہان شاہ، جبکہ حویلی کے ایک حصے میں رہتا وہ وجود دادا جان کے جگر کا ٹکڑا تھا۔ وہ ان کے دوست کا پوتا تھا، مگر انہیں اپنے خون سے زیادہ عزیز تھا۔ کاشان شاہ، جس کی پرورش دادا جان نے ہی کی تھی، اور وہ بچپن سے اس حویلی میں رہتا تھا، مگر اکیلا۔ حویلی کا ہر بچہ اسے خوف کھاتا تھا، اس کی آنکھوں سے ٹپکتی وحشت انہیں ہر پل ڈرا کر رکھتی تھی، جبکہ وانیہ اور زین کی تو اس سے جان جاتی تھی۔ وانیہ کو اس نے کبھی کچھ کہا نہیں تھا، مگر زین کو اس سے ایک تھپڑ پڑ چکا تھا، جس کی وجہ سے وہ اسے خوف زدہ رہتا تھا۔ آج کوئی کافی خوش لگ رہا ہے، اور وہ جو سنگھار میز کے سامنے بیٹھی ہلکا ہلکا مسکرا رہی تھی، پیچھے سے ابھرتی آواز پہ اس نے شرمائی آنکھوں سے اسے دیکھا، جو آنکھوں میں چمکتی شرارت لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاں تو ہوں گی نا خوش، اتنے سالوں کا ارمان پورا ہونے جا رہا ہے، وہ اپنی چوڑیاں بجاتی ہلکا سا کھنکھناتا کہا لگا گئی، جس میں باقی سب نے اس کی باقی پہ اسے گھورا۔ شرم کر لو، دلہن بنی ہو، روبینہ شاہ نے اسے لتاڑا تھا، جس پہ وہ ناک سکیڑ گئی۔ ارے پھپھو جانے دیں، کیوں غصہ کرتی ہیں، ایک ہی دفعہ دلہن بننا ہے میں نے، وہ اپنی جگہ سے اٹھتی اپنی پھپھو کے گلے میں بازو کا ہار ڈالتی شرارتی لہجے میں بولی تھی، جبکہ اس انوکھی دلہن کو دیکھتے سب حیران تھے۔ وانی تو روئے گی نہیں؟ ارا جو کب سے اسے چہکتے دیکھ رہی تھی اشتیاق کو حسرت سے پوچھنے لگی، جس میں سب کا کہا بے ساختہ تھا، اللہ نہ کرے روئے میرے دشمن۔ وہ اپنے بالوں کا ٹکا صحیح کرتے
ٹیکا صحیح کرتے دہلتے لہجے میں بولتی، آخر میں سر جھٹک گئی جب ارہ نے منہ بسورا، یار مجھے دیکھنا تھا تو روتی ہوئی کیسی لگتی ہے۔ وہ دونوں ہاتھوں کو گال پہ ٹکائے بولی تھی جب اس کی بات سنتے مریم شاہ نے اسے گھوری سے نوازا، کبھی اچھا نہ بولنا تم۔ وہ اسے گھورتی دلہن بنی لڑکی کی بلائیں لینے لگی۔ وہ اپنی ارینج میرج پہ ہی بے تحاشا خوش تھی، کیونکہ اسے بس شادی کرنی تھی، پھر چاہے وہ کسی راہ چلتے فقیر سے ہی کروا دو۔ بارات آ گئی ہے، چلو چلے باہر۔ وہ سب باہر جانے کے لیے شور مچانے لگی جب وانیہ کے دل میں بھی ہلچل ہوئی۔ اوئے سنو، وہ اپنی ٹیم کو آواز دیتی اپنی طرف متوجہ کرنے لگی جب سب نے اس کے پکارنے پر آئیبرو اچکائے تھے۔ یار مجھے بھی بارات دیکھنی ہے، وہ بیچارگی سے منہ بنائے انہیں اپنی خواہش بتانے لگی جس پہ وہ سب اسے دیکھ کر رہ گئیں۔ آر یو سیریس؟ یہ آواز توشابہ کی تھی، جس پہ وہ وانیہ نے زور و شور سے سر ہلایا تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے بس، اور بات نہیں کوئی۔ فجر اسے گھورتی ان دونوں کو باہر کی طرف لے جانے لگی جب وہ ان سب کو یوں بے وفائی کرتے دیکھ صدمے سے خود کو دیکھنے لگی۔ یہ سب مکر گئی؟ وہ ان کے کیے وعدے یاد کرتی روحان سی ہوئی تھی، مگر کوئی بھی اس کے پاس رکنے کو تیار نہیں تھا۔ تبھی وہ خود بھی کوئی جگاڑ لگاتی بارات دیکھنے کا سوچنے لگی۔ شاہ حویلی میں اس وقت موت سا سناٹا چھایا تھا۔ کچھ دیر پہلے جہاں آتش بازی ہو رہی تھی اب وہیں گہرا سناٹا تھا، یوں جیسے کوئی زیرو یہاں قیام پذیر نہ ہو۔ عین نکاح کے وقت لڑکے کی اصلیت سامنے آئی تھی، جو پہلے سے شادی شدہ بلکہ 2 بچوں کا باپ تھا، جبکہ دلہن بنی بیٹھی وانیہ بے یقینی سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ اس حویلی میں اس کے بھائی تھے، باپ، دادا، ہر انسان تھا، مگر کسی نے بھی جانچ پڑتال نہیں کروائی تھی۔ کیا؟ وہ دکھ سے سوچتی اپنی تماشا بنتا دیکھ رہی تھی جبکہ لوگوں میں چہمگوئیاں ہونے لگیں۔ سب لوگوں کو اپنی جگہ پہ واپس بٹھا دو، ابھی نکاح ہوگا۔ یہ آواز آغا جان کی تھی جو روبدار لہجے میں اپنا حکم سناتے ایک طرف رکھے صوفے پہ بیٹھے زین شاہ۔ وہ اپنی جگہ پہ اکڑ کے بیٹھتے اپنے پوتے کو پکار گئے جب ان کی پکار پہ بہت سے لوگوں نے ناسمجھی سے ان کی طرف دیکھا تھا، جبکہ وانیہ کا دل پسلیوں میں بجتا اچانک سے رکا۔ تو کیا زین شاہ؟ نہیں، وہ نہیں ہو سکتا۔ زین کے ساتھ میرا نکاح نہیں کر سکتے یہ لوگ، وہ چھوٹا ہے، ابھی بچہ ہے، میں یہ نہیں ہونے دوں گی۔ وہ دل میں عہد کرتی اپنے دادا کی اگلی بات کا انتظار کرنے لگی۔ وہ یوں اپنا اور زین کا تماشا نہیں بننے دینا چاہتی تھی۔ خود کی زندگی تو تباہ ہو چکی تھی، مگر وہ زین کی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جی دادا جان، زین شاہ نے آگے بڑھتے اپنے دادا کے سامنے سر جھکایا تھا جب ان کی اگلی بات پہ سب کے سروں پہ بم پھٹا۔ شاہ کو لے کر آؤ۔ وہ اپنا حکم سناتے اس کے اٹھنے کا انتظار کرنے لگے جبکہ زین شاہ کو لگا کہ اسے زندہ زمین میں دھنسنے کا حکم دیا گیا ہے۔ شاہ کو؟ وانیہ نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ اس وحشی کو کیوں؟ وہ حیرانگی سے سوچتی اپنے آقا جان کی طرف دیکھنے لگی جبکہ ان کی نگاہیں کہیں اور تھی۔ دادا جان میں جاؤں؟ زین شاہ تھوک نکلتا ڈرتے ہوئے لہجے میں بولا تھا جب اپنے دادا کی کاٹ دار گھوری پہ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ یار وہ بہت خطرناک ہے، وہ ان سے کچھ فاصلے پہ ہوتا پھر سے بولا تھا جب وہ اسے تنبیہ نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ فارس ادا کو بولے نا، وہ ایک طرف کھڑے فارس کی طرف اشارہ کرتے بولا تھا جس پہ فارس نے بھی اسے تگڑی گھوری سے نوازا۔ آپ جاؤ، اور اسے کہنا کہ وانیہ نے بلایا ہے، پھر تو میں کچھ نہیں کہے گا۔ وہ اسے بلانے کی ترکیب بتاتے ہوئے بولے جب ان کی بات پہ سب نے ناسمجھی سے ان کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب کچھ نہیں کہے گا، وہ بھی وانیہ کے نام پہ؟ ارم نے جلے بھنے لہجے میں کہا تھا۔ یہ بات اس کے لیے ہضم کرنا آسان نہیں تھا کہ شاہ حویلی کا سب سے بڑا وحشی، جو ہر وقت مارنے اور مرنے کے لیے تیار ہوتا، وانیہ کے نام پہ کچھ نہیں کہے گا۔ ہاں جا کر دیکھو، وہ اسے کہتے اس کے جانے کا انتظار کرنے لگے جب زین ڈرتے ڈرتے اندر کی طرف قدم بڑھا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ اس کے ساتھ آتا دکھائی دیا تھا جس نے بلیک شرٹ کے ساتھ بلیک ہی ٹراؤزر پہن رکھا تھا۔ ماتھے پہ بکھرے بال بری طرح الجھے ہوئے تھے جبکہ بھیجے لب اس کے ضبط کا پتہ دے رہے تھے۔ اسے بھیڑ سے نفرت تھی، وحشت تھی، مگر جس نے بلایا تھا اس کا بلاوا رد بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی زین شوخیاں مارتا اپنے بالوں کو ہاتھوں سے سیٹ کرتا، انگلی اور انگوٹھے کو کھلا رکھتے باقی انگلیوں کو بند کیے ناک کے ٹپ پہ انگوٹھا ٹچ کرتا سب سے نہ ملنے والی داد وصول کر رہا تھا۔ خیریت سے بلایا؟ وہ جانتا تھا پھر بھی انجان بنا۔ مجھے نہیں لگتا کہ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہے۔ وہ اس کی ایکٹنگ پہ عشش کر اٹھے۔ مجھے نہیں لگتا کہ بنا آپ کے کہے مجھے کچھ سمجھ آئے گا۔ وہ بھی ان کا ہی پوتا تھا۔ جب اس کی چلاکی پہ دادا جان دانت کچ کچا گئے۔ وانیہ کی بارات واپس چلی گئی ہے۔ وہ یہ الفاظ نہیں بولنا چاہتے تھے کیونکہ مقابل ہر بات سے واقف تھا۔ اوہ سو سیڈ۔ کوئی بات نہیں، لڑکی اور بہت وہ جان بوجھ کر انہیں زج کر رہا تھا۔
جب دادا جان نے اسے وارن کرتی نظروں سے دیکھا، جو اب زمین پہ شوز کی نوک سے نشان بناتا ہاتھ پیچھے کی طرف باندھتا کھڑا۔ اچھا، پھر ایسا کرو کہ مجھے بھی کچھ لڑکے بتا دو تاکہ میں بھی اپنی وانیہ کا رشتہ۔ اس سے پہلے وہ اپنی بات مکمل کرتے وہ ایک جھٹکے سے سر اٹھاتا انہیں دیکھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تو تھا جس کو دیکھتے وہ اپنے لفظوں کا گلا گھونٹ گئے۔ اوکے وائی ناٹ، میٹ می۔ وہ اپنا ہاتھ ان کے سامنے کرتا انہیں خود سے ملنے کا کہنے لگا، جب اس کی حرکت پہ باقی سب نے اپنی مسکراہٹ ضبط کی۔ شٹ اپ، دادا جان کو وہ تپا رہا تھا، اور وہ تب بھی رہے تھے۔ نکاح شروع کرے مولوی صاحب، وہ کہتے اسے بازو سے پکڑ کر وانیہ کے قریب بٹھا گئے، جبکہ وانیہ اپنے ساتھ ہونے والے ظلم پہ ساکت بیٹھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا مولوی صاحب کی زبان کھینچ لیتی جو کتنی تیزی سے نکاح پڑھانے کو چل رہی تھی۔ اللہ جی، شادی کرنی تھی ایک عام انسان سے، دیو کی قید میں بھیجنے کو نہیں بولا تھا۔ اللہ جی، وہ روحان سی ہوتی آنکھیں میچتی اللہ سے شکوے کرنے لگی، جبکہ مولوی صاحب زور و شور سے اپنا کام کرنے میں مصروف تھے۔ 3 دفعہ قبول کہتے وہ مولوی کو کوسنے لگی۔ انشاءاللہ آج رات چین کی نیند نہیں سوئے گا وہ سب کو کوسی اپنی قسمت پہ نہ بہنے والے آنسو بہانے لگی، جبکہ باقی سب ہکا بکا اس کے ساتھ ہوا سین دیکھتی رہ گئی۔ اس انسان سے سب سے زیادہ خوف کھانے والی بھی وانیہ تھی، وہ اب اس کی بیوی بھی وانیہ تھی۔ میرا حاصلہ وہ اس وقت اپنے کمرے میں جولری نوچ نوچ کر اتار رہی تھی، جب ارہا اس کی حالت دیکھتی بلند و بانگ کہکہا لگا رہی تھی، اگر اب مجھے تمہاری آواز آئی تو منہ توڑ دوں گی۔ وہ اسے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہتی ایک جھٹکے سے اپنا دوپٹہ کھینچ گئی۔ ارے بے وقوف لڑکی، یہ کیا کر رہی ہو؟ یا اللہ، اسے عقل دے۔ وہ جو اپنے آپ نوچ رہی تھی اپنی ماں کی آواز پہ دروازے کے دیکھنے لگی، جو اپنے ماتھے پہ ہاتھ مارتی اس کو ملامتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ دے گا اللہ، سب دے گا۔ جو بندہ آپ نے میرے پلے ڈالا ہے نا، میری ہوتی سوری عقل بھی مفلوج ہو جانی ہے۔ وہ ان کی بات پہ غصے سے بولتی آخر میں روحان سی ہوئی تھی۔ ارے عقل کی اندھی، خدا کا شکر کرو بیٹھے بٹھائے اتنا اچھا لڑکا مل گیا ہے تمہیں۔ مجھے تو وہ شروع دن سے ہی پسند تھا بے حد، بس اس کے لحاظ میں خاموش رہتی تھی۔ مریم شاہ تو جیسے اپنی دلی مراد بڑھانے پہ پھولے نہیں سما رہی تھی، جبکہ وانیہ انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ ریئلی؟ پسند؟ کہیں سے پسند کی جانے والی مخلوق رکھتی ہے وہ آپ کو؟ بڑی ہی کوئی گھٹیا پسند ہے آپ کی مما۔ وہ اس شخص کے لیے اپنی مما کے منہ سے پسند کا لفظ سنتی ان پہ چڑھ دوڑی، جبکہ اس کے لفظوں کے چناؤ پہ مریم شاہ نے اس کو غصے سے گھورا تھا۔ تمیز کرو، شوہر ہے وہ تمہارا۔ وہ اسے آنکھیں دکھاتی ڈپٹ گئی جس پہ اس نے آنکھیں گھمائی تھی۔ میں کہہ رہی ہوں، میں اس کمرے سے باہر قدم بھی نہیں رکھوں گی۔ آخر سمجھ کیا رکھا ہے مجھے؟ جتنا شوق تھا شادی کا سارا بیڑا غرق کر دیا۔ وہ زمین پہ گود بنا کر بیٹھتی اپنا دکھڑا رونے لگی، جبکہ باقی سب اس کی ایکٹنگ پہ اسے دیکھنے لگی۔ حالت دیکھو کیا کر لی ہے اپنی، بچے نے ملنا ہوا تو؟ روبینہ شاہ نے اس کی بکھری حالت دیکھتے استفسار کیا، جس پہ وہ آنکھیں پھیلا گئی۔ او ہیلو، کون سا بچہ، کون سا ملنا؟ میری بات سنیں، یہ ملاقاتیں نہ آپ لوگ اپنے تک رکھیں۔ اور یار پھپھو، تھوڑا تو خدا کا خوف کریں، معاشر میں اللہ کو منہ بھی دکھانا ہے۔ وہ 5 کلو کے منہ والا آپ کو بچہ کدھر سے لگتا ہے؟ اس کو بچہ کہنے پہ آگ ہی تو لگ گئی تھی، تبھی بنا سوچے سمجھے اپنے اندر کی جلن مٹانے لگی، جبکہ اس کے لفظوں پہ فجر اور ارا کا کہا پھر سے پھوٹا۔ بس کرو وانیہ، اتنی بدتمیزی کرنے کی اجازت نہیں دی میں نے تمہیں۔ شوہر ہے وہ تمہارا اور عمر میں بڑا بھی ہے، تمیز سے اور عزت سے بلایا کرو اسے۔ جب دیکھو منہ پھاڑے کبھی بھی کچھ بھی بول دیتی ہو۔ اس کے الفاظ انہیں برے لگ رہے تھے، اگر یہی لفظ وہ خود سن لیتا تو یقیناً اس کی زبان حلق سے باہر کھینچ لیتا۔ تبھی اسے ٹوکتے ہوئے بولی، میں تو منہ پھاڑ کر ہی بولوں گی۔ وہ بنا ان کی بات کو خاطر میں لائے بدتمیز ہوئی، جس پہ وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اچھا نا، کھانا لا دیں؟ نہیں کہتی کچھ۔ ان کے دیکھنے پہ وہ سرنڈر کرنے کے انداز میں ہاتھ اٹھاتی کھانے کا کہہ گئی، جس پہ وہ مسکرا کر اسے گلے سے لگاتی اس کے لیے کھانا لیتی چلی گئی۔ ہے وانیہ، وہ جو چینج کرنے جا رہی تھی اپنی پھپھو کی آواز پہ ان کی طرف مڑی۔ جی؟ وہ نہ سمجھی سے انہیں دیکھنے لگی جنہوں نے اسے پکارا تھا۔ وہ ملنے آئے گا نا تو مجھے بتانا پلیز پلیز، وہ اس کے ہاتھ پکڑتی التجائے لہجے میں بولی تھی، جس پہ وہ آنکھیں پھیلا گئی۔ استغفار پھپھو، وہ کیوں آئیں گے بھلا؟ نہ جانے کیوں اب کی بار اس کے ذکر پہ دل دھڑکا تھا، شاید وہ نارمل ہو چکی تھی اس لیے، جبکہ اس کے آئیں گے کہنے پہ ارا اور فجر نے گلا گھنگارتے اسے چھیڑا۔
ہم وہ کیوں آئیں گے؟ اتنی عزت؟ وہ انہیں تنگ کرنے لگی، جس پہ وہ پانچوں انگلیوں سے ان پہ لعنت بھیجتی واش روم میں بند ہو گئی۔ پیچھے ان تینوں کا کہکہا بے ساختہ تھا۔ رات کے دوسرے پہر جہاں سب لوگ خواب و خرگوش کے مزے لوٹ رہے تھے، وہیں وہ اپنی بالکنی میں کھڑا آسمان کو تکتا نہ جانے کیا تلاش کر رہا تھا۔ ہواؤں کی خنکی اور اس کے بکھرے بال، واللہ وہ ہر منظر پہ بھاری تھا۔ مزید کچھ دیر وہاں کھڑے ہو کر اپنے جسم پہ ستم کرتے وہ اپنے کمرے کی راہ لے گیا۔ اس کا کمرہ نہیں تھا، پورا محل تھا جہاں پر ہر شے تھی۔ وہ اپنے کنگ سائز بیڈ کے کراؤن کے اوپر لگی اپنی لارج فوٹو دیکھتا کچھ سوچنے لگا۔ وہ اکیلا اس کمرے کا مالک تھا، تو اس کی اکیلے کی پکچر تھی۔ اب اس کمرے کا حصہ دار بھی آ گیا تھا تو ظاہر ہے اس کی پکچر بھی تو لگنی چاہیے تھی۔ سوچتے ہی وہ اپنے بیڈ پر چڑھتا اپنی تصویر وہاں سے اتار گیا۔ اس کو اب دوسرے وجود کی پکچر چاہیے تھی، جو یوں تو اس کے پاس بہت سی تھی، مگر وہ ایک تھے تو پکچرز الگ کیوں؟ تبھی وہ اس کے ساتھ پکچر لینے کا سوچتا اپنا آئی فون پکڑے کمرے سے باہر نکلا۔ پوری حویلی میں مؤثر سناٹا تھا، رنگ برنگی لائٹیں حویلی کا ماحول خوابناک بنا رہی تھیں۔ جب وہ سب کچھ نظر انداز کرتا اپنے مطلوبہ کمرے کے باہر آ کر رکا۔ وہ اس سے نکاح کے بعد نہیں ملا تھا، وہ اس سے کبھی بھی نہیں ملا تھا۔ بس اس کا خوف تھا جو حویلی کے ہر بچے کے دل میں تھا۔ وہ اپنی وحشت بھری آنکھوں سے کسی کو بھی خوف زدہ کر سکتا تھا، اور وہ کرتا بھی تھا۔ وہ دوست نہیں بناتا تھا، اور جو اس کے دوست تھے اس کو جھیل بھی بس وہی سکتے تھے۔ کمرے کا دروازہ کھولتے ہی تیز روشنی نے اس کا استقبال کیا تھا۔ او تو محترمہ اندھیرے سے ڈرتی ہیں؟ وہ لب واؤ کی شکل میں گول کرتا سوچنے لگا، جبکہ نظریں اس وجود کی تلاش میں تھیں جس کی خاطر وہ یہاں آیا تھا۔ دی ہیل! بیڈ پہ چار وجودوں کو ایک ساتھ چپک کر سوتے دیکھ اس کا پارا ہائی ہوا۔ اس کی ملکیت، اس کی بیوی، تین لوگوں کے درمیان چپک کر سو رہی تھی، جسے دیکھتے اس کی آنکھیں پل میں لال ہوئی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ ایک پل میں ان سب کو اٹھا کر پٹکتے، مگر وہ اس حالت میں انہیں اٹھا بھی نہیں سکتا تھا۔ تبھی خود سے کوئی ترکیب سوچتا وہ بنا باقی تین پہ نگاہ ڈالے اپنی ملکیت کو گھور رہا تھا۔ تبھی وہ آگے بڑھتا، اس کے بالوں کا کچھ حصہ لیتا، اس کی ناک میں گھمانے لگا۔ اپنی ناک میں کچھ چلتا محسوس کرتے وانیہ ایک پل میں چیخ مارتی اٹھی۔ جب وہ اس کے لبوں پہ اپنی مضبوط ہتھیلی جماتا اسے چیخ بند کروا گیا۔ شش! آواز نہیں، باہر نکلو! وہ اسے وحشت زدہ آنکھوں سے گھورتا سرد لہجے میں بولا تھا، جبکہ وانیہ بے یقینی سے اس کو اپنے کمرے میں دیکھ رہی تھی۔ کیا وہ واقعی آ گیا تھا، یا یہ بس ایک خواب تھا؟ وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھتے جا رہی تھی جب وہ دوبارہ سے قررایا تھا۔ سنا نہیں، باہر نکلو! اب کی بار وہ اس کے کان کے قریب قررایا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا مقابل کے وجود کو ایک پل میں راکھ کر دے۔ اسے دوبارہ سے غصے میں بولتے دیکھ وہ اپنا آپ ان کے درمیان سے نکالتی زمین پہ کھڑی ہوئی تھی۔ جب اس کے کھڑے ہونے پہ وہ ایک پل میں اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا گیا، اس سے پہلے کہ وہ اس کی حرکت پہ چیختی، مقابل اس کے لبوں پہ گہری گرفت پڑا گیا۔ وانیہ کی آنکھیں پھٹ جانے کو تیار تھیں۔ وہ ابھی تک بے یقین تھی۔ وہ خڑوس وحشی شخص اس کے کمرے میں آیا تھا، اسے اٹھایا بھی تھا، اور اب کس؟ وہ صدمے سے بے ہوش ہو جانے کو تھی جبکہ وہ بنا اس کی آنکھوں کو سیریس لیے اپنے کس کو طویل کرتا منزل کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ اس کے لبوں کو سخت نہیں کر رہا تھا، اس نے فقط اس کے لب جھنجھوڑ رکھے تھے تاکہ وہ کسی بھی قسم کی آواز نہ نکال سکے۔ اپنے محل نما کمرے میں انٹر ہوتے وہ پاؤں کی مدد سے دروازہ بند کرتا واش روم کی طرف بڑھا۔ اسے واش روم کی طرف بڑھتے دیکھ وہ مزید حیران ہوئی تھی۔ ہائے اللہ! کہیں ہارپک پلا کر تو نہیں مارنے والے، یا پانی میں ڈبو کر؟ اللہ تعالیٰ بچا لینا، ابھی مرنا نہیں چاہتی میں، کل سے ساری نمازیں پڑھوں گی پکا۔ بس اس جلاد سے بچا لیں، اس کے ارادوں سے بچا لیں۔ وہ دل ہی دل میں اللہ سے محو گفتگو ہوتی اپنی سلامتی کی دعائیں مانگنے لگی، جبکہ وہ اس کے چہرے سے اس کی کم عقل سوچ کا اندازہ لگا گیا تھا کہ وہ کیا سوچ رہی ہوگی۔ تاثر سے سر ہلاتے وہ اسے شاور کے نیچے کھڑے کرتا شاور آن کر گیا۔ یک ٹھنڈا پانی اپنے اوپر پڑتے ہی اس کی چیخیں نکلی، جنہیں وہ نظر انداز کرتا شاور مزید تیز کر گیا۔ نہیں پلیز! وہ پانی سے بچنے کو اس میں پناہ لینے لگی جس پہ وہ اس کے گرد حصار بناتا اسے خود میں چھپانے لگا۔ سوری لٹل گرل، بٹ یہ ضروری ہے، کہتے ہی وہ ایک جھٹکے میں اس کا دوپٹہ اس کے تن سے جدا کر گیا۔ اس کی حرکت پہ وانیہ کا چہرہ سفید پڑا تھا۔ کیا؟ وہ لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں کچھ بولنا چاہتی تھی، مگر الفاظ نکلنے سے انکاری تھے۔ شش! میری ملکیت ہو تم، کاشان شاہ کی، کسی اور کا ذرا سا بھی لمس تم پر برداشت نہیں کروں گا، ایون کہ ان کا تم سے چپک کر سونا۔ نو نیور!
وہ سرد لہجے میں بولتا، اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرتا، ان کے لمس کو مٹانے لگا، جبکہ وانیا اس سائیکو شخص کو دیکھ کر رہ گئی۔ آپ پاگل ہیں؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پوچھ بیٹھی، جبکہ خوف سے اس کی سانسیں سوکھ رہی تھی۔ وہ اس کے پوشن میں تھی، اس کی قید میں، اس کے ساتھ اکیلی، جبکہ اس کی بات پہ وہ ہلکا سا کہکہا لگا گیا۔ وانیا کو اس کے کہکہے سے بھی خوف محسوس ہوا تھا۔ اپنے کپڑے اتارو، وہ اسے حکم دے گیا، جبکہ وانیا آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی۔ واٹ؟ وہ حیرانگی اور بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ ہاں، اپنے کپڑے اتارو، میں جلا دوں گا، فی الحال میرے پہنو، صبح روم میں جا کر اپنے پہن لینا۔ وہ اسے فری میں مشورے نوازنے لگا۔ جب اس کی بات سنتی وہ آنکھیں پھیلا گئی۔ نہیں، وہ سسکنے لگی جب وہ حیرت سے اس کا رونا دیکھتا 2 قدم پیچھے لے گیا۔ کیا ہوا؟ وہ واقعی حیران ہوا تھا۔ پلیز میرے ساتھ یہ سب نہ کریں، وہ التجائے انداز میں بولنے لگی۔ جب اس کی بات سنتا وہ حیران ہوا۔ کیا سب نہ کروں؟ وہ ناسمجھی سے پوچھنے لگا جب وہ اس کی بات یاد دلانے لگی۔ یہی کہ میں کپڑے اتاروں، پلیز آپ ایسا نہ کریں۔ روتے ہوئے شرم کے مارے بمشکل یہ الفاظ ادا کر سکی تھی۔ جب وہ اس کے لفظوں پہ اپنا سر پکڑ گیا۔ بی بی، انسان ہوں میں بھی، بہک سکتا ہوں، میرا دماغ نہیں خراب اپنے سامنے تمہارے کپڑے اترواؤں۔ میں جا رہا ہوں، تم شاور لو اور ان کپڑوں کو یہیں پھینک دینا، دوبارہ ہاتھ بھی مت لگانا۔ وہ اس کمعقل لڑکی کی سوچ پڑتا اپنا سر پکڑ گیا، تبھی ذرا سخت لہجے میں بولتا اپنے قدم پہاڑ کی طرف بڑھا گیا، جبکہ وہ اس کے جانے پہ اپنا منہ حیرت سے کھول گئی۔ ہیں؟ چلے گئے؟ مجھے تو لگا ہیروز کی طرح رومانس کریں گے۔ بات رومانس؟ ہائے کتنے مزے کا ہوتا ہے۔ وہ اس کے جانے کے بعد سارا رونا بھلائے اپنی فکشن ورلڈ میں جا چکی تھی، جبکہ وہ اس کی سوچوں سے انجان اس کے لیے کپڑے نکالنے لگا۔ اتنی بڑی تو اس سجیا کو آنی نہیں۔ وہ اپنے پیٹ کا سائز دیکھتا بڑبڑایا تھا، تبھی اپنی شرٹ نکالتا بیڈ پہ اچھل گیا۔ اس کی شرٹ ہی کافی تھی مقابل کے لیے، مگر پھر پکچر کا سوچتا وہ اپنی ایک پینٹ نکالتا، اس کو نیچے سے آدھا کاٹتا، اس کے مطابق کر چکا تھا۔ اس کے شاور لینے تک وہ اس کا ڈریس مکمل تیار کر چکا تھا، جبکہ ڈرائر مشین اس کی باقی کی استعمال شدہ چیزیں بھی اس نے نکال کر رکھ دیں۔ وہ یوں اس کے لیے اہتمام کر رہا تھا جیسے وہ ایک رات کی مہمان ہو اس کی۔ کچھ دیر بعد شاور بند ہونے کی آواز پہ وہ اسے کپڑے پکڑتا دروازے کی جانب بڑھا۔ ڈور کو ہلکا سا نوک کرتا وہ اسے کپڑے لینے کا کہنے لگا، جس پہ وہ تھوڑا سا دروازہ کھولتی اپنا بازو باہر نکال گئی۔ اس کا دودھیا بازو دیکھتے مقابل کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ دل چاہ رہا تھا ایک جھٹکے میں یا اسے باہر کھینچ لے یا خود اندر چلا جائے، مگر فی الحال خود پہ کنٹرول کرتا وہ شرافت سے کپڑے اس کے سپرد کرتا اپنے قدم پیچھے لے گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ اس کے کپڑوں میں ملبوس باہر نکلی تھی۔ جب اس کو اپنے کپڑوں میں دیکھتے اس کی ہر رگ میں خون نے ابالا مارا۔ وہ اسے دیکھتا جا رہا تھا بنا آنکھیں جھپکے، بنا دل ہٹائے، جبکہ وہ اس کی نظروں سے کنفیوز ہوتی اپنے بالوں کو پیچھے کی طرف سمیٹنے لگی۔ کچھ پل اسے جی بھر کر دیکھنے کے بعد وہ اٹھتا اس کی طرف قدم بڑھا گیا۔ بال خوش کریں، وہ پل میں اس کو اس کا مقام دے گیا تھا۔ اس کی سمجھ نہیں آئی، وہ کبھی تم پہ آ جاتا تو کبھی آپ پر۔ اس کا انداز ایسا ہوتا کہ میری ہو کچھ بھی بولوں۔ مجھے میرے روم میں جانے دیں پلیز۔ وہ اس کے خوف میں چپ چاپ وہ کرتی جا رہی تھی جو وہ کہہ رہا تھا، مگر اب اس کی انتہا ہوئی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کا دل یہاں سے جانے کو مچل رہا تھا۔ صبح سے پہلے نہیں، کیونکہ وہاں وہ جاہلیں سو رہی ہیں، آپ ان کے ساتھ نہیں سوئیں گی۔ وہ اسے صاف لفظوں میں وارن کر گیا جب وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ میری کزنز ہیں، اس نے کچھ جتانا چاہا، لیکن آپ میری ہیں اور میں اپنی چیز کسی اور کے لیے نہیں برداشت کر سکتا۔ وہ صاف وہی سے بولتا اسے اپنے جنون سے آگاہ کر گیا۔ پلیز جانے دیں، وہ بحث کرنا چاہتی تھی، اور وہ کرتی بھی اگر مقابل کا شان نہ ہوتا تو۔ اس لڑکے سے خوف زدہ ہوتی وہ راتوں میں جاگا کرتی تھی، رویا کرتی تھی، اور آج وہی لڑکا اس کا شوہر بنا دیا گیا۔ کچھ بھی کہنا فضول ہے۔ بال ڈرائی کریں، اور وہ اس کو خاموش دیکھتا اپنے الفاظ کہہ گیا، جس پہ وہ آنکھیں میچتی ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھی تھی۔ اپنے بال ڈرائی کرنے کے بعد وہ انہیں سمیٹتی ایک طرف بیٹھ گئی، جبکہ اور کسی بھی چیز کو ہاتھ لگانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اسے یوں اکڑ دکھاتے دیکھ وہ بھی کندھے اچکاتا باقی کی چیزیں سائڈ کر گیا۔ ناؤ اسٹینڈ اپ، اس کے قریب آتا وہ اسے کھڑا ہونے کا کہہ گیا۔ اس کے حکم پہ وہ فٹ سے کھڑی ہوئی تھی، جس پہ وہ امپریسو انداز میں اسے دیکھتا آئی بروز کا گیا۔ انٹرسٹنگ، ویری انٹرسٹنگ، وہ سر ہلا گیا، جبکہ وہ بنا کچھ بولے اسے اگلے حکم کی منتظر تھی۔ پکچر لینی ہے مجھے آپ کے ساتھ، وہ اسے اپنی نیت سے آگاہ کرنے لگا۔ اس لیے لینے آیا تھا آپ کو وہاں سے، اگر وہ وہاں نہ ہوتی تو وہیں یہ پکچر لے کر وہیں پہ چھوڑ دیتا۔
وہ مزید وضاحت دینے لگا، نہ جانے کیوں اس لڑکی کے ساتھ باتیں کرنے کا دل کر رہا تھا، جبکہ وانیا اس کی باتیں سنتی حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سیریسلی؟ وہ اس کو بول نہ سہی مگر اس کے دل سے یہی نکلا تھا۔ یہاں لگانی تھی۔ اسے حیرت سے اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ اس کی حیرت دور کرتا بیڈ وال کے اوپر والے حصے کی طرف اشارہ کر گیا جہاں ایک لارج فریم کی جگہ دیکھتے وانیا اس کی بات کا مطلب سمجھی۔ ہائے اللہ، یہ تو مجھ سے بھی زیادہ بے صبرے ہیں۔ کچھ دن صبر نہیں کر سکتا تھا؟ آج ہی ضروری تھی کیا؟ وہ دل میں سوچتی اس جگہ کو گھورتی جا رہی تھی جب کاشان نے گلا گھکارتے اسے مخاطب کیا۔ بنائیں؟ کہتے ساتھ ہی وہ اس کا رخ شیشے کی طرف کرتا خود اس کے پیچھے کھڑا ہوتا مرر پکچر لینے لگا۔ 1 2 3 4 اور ایسی کئی پکچرز لیتا وہ اس کی جان حلق میں اٹکا گیا۔ لاسٹ ون اس کو روحان سے ہوتے دیکھ وہ اپنی مسکراہٹ ضبط کرتا اس کو آخری پکچر کا کہتے اس کی کمر ہولڈ کرتا اس کے کندھے پہ اپنے لب رکھتا پکچر کلک کر گیا۔ شاہ؟ وہ اب کی دفعہ اپنی سسکی نہ روک پائی۔ ڈیم، ون مور۔ اس کے جسم سے آتی خوشبو میں مدہوش ہوتا وہ مزید اسے خود میں بھیجتا، پھر سے زوردار بوسہ اس کے کندھے پہ دیتا، اس کو مچلنے پہ مجبور کر گیا۔ کاشان؟ وہ روحان سی ہوتی اس کے کندھے پہ ہاتھ مارتی اسے ہوش میں لانے لگی جب وہ اپنا فون بیڈ پہ اچھالتا ایک جھٹکے میں، اس کی شرٹ کے بٹن توڑتا، اس کی گردن کی گہرائیوں میں منہ دیتا، اس کے جسم سے آتی خوشبو میں مدہوش ہونے لگا، جبکہ وانیا کو لگا تھا کہ وہ شاید آج زندہ بچ نہیں پائے گی، جبکہ وہ بنا کوئی لحاظ کیے اپنے لبوں کی مہر اس کے جسم پہ چھوڑتا جا رہا تھا۔ جب مزید اس سے برداشت نہ ہوا تو اسے پیچھے کی طرف دھکیلتی وہ گہرے گہرے سانس بھرنے لگی، جبکہ اس کی حالت دیکھتے وہ کچھ پل کے لیے اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرتا خود کو ریلیکس کرنے لگا۔ یہاں سو جاؤ، میں آتا ہوں، صبح اٹھا دوں گا، روم میں جا کر سو جانا، وہ اسے کہنے لگا، جس پہ وہ روتے ہوئے فوراً نفی میں سر ہلا گئی۔ مجھے ابھی جانا ہے پلیز، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی جب اس کے رونے پہ وہ جھنجھلاتا اس کے قریب آیا۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ وہ اس کو کمر سے ہولڈ کر کے پوچھتا محبت سے پچکارنے لگا جب اس کے نرم لہجے پہ وہ مزید روتی اس کو مکے مارنے لگی۔ ارے وہ اس کے حملوں پہ ہنستا ہوا اس کے نازک مکے اپنے جسم پہ سہنے لگا جب وہ بنا رکے دونوں ہاتھوں سے اسے مارتی جا رہی تھی۔ جانم کیا ہوا میرا بچہ؟ وہ اب کی بار پہلے سے بھی نرم لہجے میں پوچھنے لگا، جس پہ وہ اپنا سر خوف بھلائے اپنی گردن اس کے سامنے کر گئی۔ یہ دیکھیں دیکھیں اسے، کیا ہے یہ؟ وہ اپنی گردن پہ ہوتی جلن کے باعث اسے کچھ دکھانے لگی، جہاں اپنی شدتوں کے نشان دیکھتے وہ فخری انداز میں مسکرایا تھا۔ میری محبت کے نشان ہے یہ، کہتے ہی وہ دوبارہ جھکنے والا تھا جب وہ اس کے لبوں پہ ہاتھ رکھ گئی۔ پلیز اسٹاپ، وہ التجا کرتی اسے روک گئی، جس پہ وہ سرخم کرتا اس کی روشن جبیں پہ لب جما گیا۔ جیسا میرا بچہ کہے، چلو سو جاؤ، شاباش، صبح چھوڑ آؤں گا روم میں۔ اس کے ماتھے سے لب ہٹاتا ایک آخری زوردار مگر چھوٹا سا بوسہ اس کے لبوں کا لیتا اسے بیڈ پہ بٹھاتا خود واش روم کی طرف بڑھ گیا، جبکہ وہ اس کے نکلنے سے پہلے مکمل بلینکٹ میں گم ہوتی گہری نیند میں جا چکی تھی۔ ان کے نکاح کو 7 مہینے ہونے کو آئے تھے۔ ان 7 مہینوں میں بہت کچھ بدل چکا تھا، وہ اسے ڈرنا چھوڑ چکی تھی، وہ اس کی محبت کی عادی ہو گئی تھی، جبکہ وہ باقی سب کے دلوں سے بھی بہت حد تک اس کا ڈر ختم کر چکی تھی، جس کا شکوہ وہ اکثر اس سے کرتا رہتا تھا، جس پہ وہ کھلکھلا کر ہنستی اس کا موڈ فریش کر دیتی تھی۔ ان کی رخصتی نہیں ہوئی تھی مگر وہ بہت حد تک اس کے قریب ہو چکی تھی۔ جب کل وہ دبئی بزنس ٹور پہ گیا ہوا تھا، جس کے باعث شاہ حویلی میں ہر دم چہل پہل، شیخ و پکار کی آوازیں آتی تھیں، جبکہ وانیا کو بھی کھلی چھوٹ ملی تھی، وہ جی بھر کر ان کے ساتھ لاڑیاں کرتی ان کی ہر وارننگ کو بھلائے ہوئے تھی۔ وہ سب اس وقت ہاسٹل میں موجود تھے۔ کاشان شاہ کی گاڑی کا بری طرح ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اس کا آپریشن چل رہا تھا، جبکہ باقی سب باہر بیٹھے اس کے لیے دعا گو تھے۔ وانیا بس کرو، بہت ہوا، ٹھیک ہو جائے گا وہ، بجائے اس کے لیے دعا کرنے کے تم یوں پاگلوں کی طرح رو رہی ہو۔ اسے جب سے خبر ملی تھی وہ تب سے روتی جا رہی تھی۔ اب کی بار روبینہ شاہ نے اسے لتاڑا تھا، جبکہ دادا جان ایک طرف چیئر پہ ڈھہ گئے تھے۔ ان کا اتنا جوان ہوتا کامیابی کی بلندیوں کو چھوتا وہ آسمان تک پہنچنے کو تھا، اور بد نظروں سے اسے کہاں پہنچا دیا تھا۔ پھوپھو وہ خون دیکھا تھا آپ نے؟ دیکھا تھا نا، وہ خون کتنا زیادہ تھا، انہیں درد ہو رہا ہوگا۔ پھوپھو میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے، انہیں کہیں ایک دفعہ مجھ سے بات کریں، وہ محبت کریں، مجھے پیار کریں، مجھے گلے لگائیں، میرے دل کو سکون نہیں مل رہا پھوپھو۔ وہ روتے روتے انہیں اپنے دل کی کیفیت بتا رہی تھی جب اس کے لفظوں کی اذیت محسوس کرتے روبینہ شاہ بھی دھاڑے مارتے رونے لگی۔ اس سے پہلے کوئی کچھ کہتا ڈاکٹرز باہر آئے۔ کانگریچولیشنز، پیشنٹ اب خطرے سے باہر ہے، آپریشن سکسیسفل۔
کچھ ہی دیر میں انہیں روم میں شفٹ کر دیا جائے گا۔ وہ پروفیشنل انداز میں کہتے آگے کی طرف بڑھ گئے، جبکہ وہ سب وہاں خوشی سے سجدہ ریز ہوتے اللہ کا شکر ادا کرنے لگے۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا، ہو جائے گا ٹھیک۔ روبینہ شاہ اس کے ماتھے پہ چپکے بال سائڈ پہ کرتے بولی تھی، جس پہ وہ ہنستے ہوئے ہاں میں سر ہلاتی انہیں بے حد پیاری لگی۔ دھوپ چھاؤں کا یہ منظر بے حد بھلا تھا۔ اسے کچھ ہی دیر پہلے ہوش آیا تھا، جس پہ سب سے پہلے دادا جان اس سے ملنے گئے تھے۔ وہ اس سے ملنا چاہتی تھی، مگر ابھی دادا جان کے ہوتے وہ مل نہیں سکتی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا اسے اتنی زور سے گلے لگائے کہ اس کی ساری اذیتیں رگ رگ سے نکل جائیں۔ یہ دیکھو، اس نے رو رو کر برا حال کر لیا ہے اپنا۔ وہ دونوں جو آپس میں گفتگو کر رہے تھے، اچانک دادا جان کی نظر اس پہ پڑی، جو ایک کونے میں کھڑی آنسو بہا رہی تھی۔ وانی! وہ محبت سے اس کا نام پکارتا تڑپ اٹھا۔ کیا حال کر لیا تھا اس نے اپنی آنکھوں کا! بے ساختہ کاشان کے دل میں درد اٹھا۔ ادھر آؤ! وہ تڑپتے ہوئے اسے اپنے پاس بلانے لگا، جب دادا جان اٹھ کر اس کی طرف آتے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ گئے۔ جاؤ میرا بیٹا، شوہر بلا رہا ہے، وہ کہتے اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے باہر کی طرف بڑھ گئے، جبکہ جاتے ہوئے دروازہ بند کرنا نہ بھولے تھے۔ بوڑھا ابھی بھی عقل مند ہے، وہ لب چبا کر مسکراہٹ ضبط کرتا بولا، جب اس کی بات پہ وانیہ نے اسے غصے سے دیکھا۔ ہاں ہاں، ادھر آؤ نہ جانا، دور سے نظروں کی تیر نہ چلاؤ، وہ جان بوجھ کر مدھوش لہجے میں بولتا اسے اپنے پاس بلانے لگا، جب وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس تک پہنچی۔ میری جان نے کیا حال کر لیا اپنی آنکھوں کا؟ وہ اس کی آنکھوں کے سوکھے پپوٹوں پر انگلیاں سلاتے تڑپتے لہجے میں گویا ہوا، جب وہ سر جھٹک گئی۔ آپ نے اپنا خیال رکھا تھا جو میں رکھتی؟ وہ بھیگی آواز میں پوچھتی، اچانک سے ہمت کھوتی اس کے گلے لگتی، پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میں ڈر گئی تھی کاشان، مجھے لگا کہ کبھی نہیں ملیں گے۔ آپ کا خون، آپ کی حالت، آپ کا میرا ہاتھ چھوڑنا، وہ سب مجھے جیتے جی مار گیا تھا۔ اس کے سینے میں چھپتی اس کو اپنی حالت کا بتانے لگی، جب وہ وقفے وقفے سے اس کے بالوں پہ لب رکھتا اس کو پرسکون کرنے لگا۔ اپنی جان کے پاس ہوں نا میں، یہی ہوں میں، کہیں نہیں گیا۔ رونا نہیں اب، وہ اسے چپ کرانے لگا، جب وہ ذرا سا سر اوپر کو اٹھاتی اس کے لبوں پہ اپنے لب رکھ گئی۔ وہ ترس رہی تھی اس کے لمس کو، تبھی بنا اس کو کہے خود ہی پہل کر دی، جبکہ اپنی بیوی کی طرف سے ہونے والی پیش قدمی پہ وہ روح تک سرشار ہوا۔ وہ اپنے لبوں کو ہلکی سی بھی حرکت نہیں دے رہا تھا، جبکہ اس کی بیوی وائلڈ ہوتی اس کے لبوں کو اپنے دانتوں سے کتر رہی تھی۔ شاید نہیں، یقیناً وہ اس سے بدلہ لے رہی تھی۔ میری جان اتنی وائلڈ کیوں ہو رہی ہے؟ ابھی رخصتی کرواتا ہوں یہاں سے جا کر، میری شدت سہنے لائق تو ہو ہی گئی ہو۔ وہ اسے اوپر سے نیچے تک گہری نظروں سے دیکھتا بولا، جب وہ اس کی بات سنتی سرخ پڑی، اس کے سینے پہ سر رکھ گئی۔ اس کو یوں خود میں چھپتے دیکھ وہ ہنستا ہوا اس کے بالوں پہ لب رکھتا سکون سے آنکھیں مونتا اللہ کا شکر ادا کرنے لگا، جس نے اسے ایک نئی زندگی دی تھی۔ شاہ حویلی ایک دفعہ پھر سے پوری شان سے سجی تھی۔ اس حویلی کے لاڈلوں کی شادی تھی، جو نہ جانے کتنی مصیبتیں جھیل کر آئی تھی۔ اسٹیج پہ بیٹھا کاشان شاہ کسی ریاست کا شہزادہ معلوم ہو رہا تھا، جس کو آج اس کی مکمل زندگی مل جانی تھی۔ وہ بے تحاشا خوش دکھائی دے رہا تھا، جبکہ باقی سب اس کو خوش دیکھتے خوش ہو رہے تھے۔ چونکہ نکاح پہلے ہو چکا تھا اور آج صرف رخصتی ہی تھی، تبھی انہیں ایک ساتھ اسٹیج پہ بٹھاتے فوٹو شوٹ کا سیشن شروع ہوا، اور یوں ہی مختلف رسموں کو کرنے کے بعد وہ پوری شان سے اس کے محل نما کمرے میں پہنچا دی گئی تھی۔ میری جان، تم دنیا کی سب سے خوبصورت دلہن لگ رہی ہو، کوئی اتنا پیارا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کب سے اس کا گھونگھٹ اٹھا کر دیکھتا جا رہا تھا، اس کو اس کی تعریف کرنے کے لیے ایگزیکٹ الفاظ مل کے نہیں دے رہے تھے۔ تبھی پشتوں میں بولتا اس کی آنکھیں حیرت سے کھلوا گیا۔ یہ پشتو ہے نا؟ وہ ساری شرم لحاظ بھولے اشتیاق سے پوچھنے لگی، جس پہ وہ ہنستا ہوا ہاں میں سر ہلا گیا۔ ہائے اللہ، مجھے بڑی پسند ہے، آپ کو آتی ہے؟ وہ خوشی سے پاگل ہونے کو تھی، جس پہ وہ بے ساختہ کہکہا لگا گیا۔ ہاں نا، میری کچھ دوست پٹھان ہیں، اور چونکہ میں بھی اکثر ان علاقوں میں جاتا رہتا ہوں تو مجھے آتی ہے، وہ اسے صاف گوئی سے بتا گیا، جب وہ ایکسائٹڈ انداز میں اس کے قریب ہوئی۔ اچھا تو میرے ساتھ پشتو میں باتیں کریں پلیز، وہ اس کی منت کرنے لگی، جب اس کا پاگل پن دیکھتے وہ گردن پیچھے پھینکتا ہنسا۔ ارے پر کیوں، اور تمہیں سمجھ کیسے آئے گی؟ وہ تجسس سے پوچھنے لگا۔ میرا دل چاہ رہا ہے، آپ کو پتہ ہے میری فیوریٹ زبان ہے یہ، اور آپ مجھے ترجمہ بتا دینا، آ جائے گی سمجھ، وہ کندھے اچکاتی اسے کہہ گئی، جس پہ وہ ہاں میں سر ہلا گیا۔ اوکے تو بولو۔ کاشان، آپ میرے چاند ہیں، آپ میرے دل کا خوبصورت اور قیمتی اثاثہ ہیں۔ وہ اسے اپنی تعریف کروانے لگا، جب وہ اسے مشکوک نظروں سے دیکھنے لگی۔ کیا بولا آپ نے؟
وہ پوچھنے لگی جب وہ اسے گھور کر رہ گیا۔ میری رات برباد کروانے کے چکر میں ہو جانتا ہوں، مگر کرنے نہیں دوں گا۔ کہتے ساتھ ہی وہ ایک جھٹکے سے اس کا دوپٹہ اتارتا اسے بھوکلا گیا۔ کاش وہ کچھ کہنے ہی والی تھی جب وہ اس کے ہونٹوں پہ اپنی گرفت میں لیتا اس کی جولری اتارنے لگا۔ وہ رفتہ رفتہ اس کی جولری اتارتا اس کو ہر پردے سے آزاد کرنے لگا۔ جب وہ بنا مزاحمت کیے اپنے شوہر کے حوالے خود کو کرتی اپنی آنکھیں موند گئی۔ تم ڈرتی بہت تھی مجھ سے، پوچھ سکتا ہوں کیوں؟ وہ شرارت سے اس کی گہرائیوں میں اپنا لمس چھوڑتا پوچھنے لگا۔ جب وہ اسے گھور کر دیکھنے لگی۔ مجھے ڈراتے تھے آپ، گھورتے تھے، اور زین کو مارا بھی، وہ اسے یاد کروانے لگی جب وہ ہنستا ہوا کہکہا لگا گیا۔ ہاں ہاں، تمہیں یاد ہے؟ وہ لوٹ پوٹ ہوتا پوچھ رہا تھا جب وہ اپنی مسکراہٹ دبا گئی۔ مجھے غصہ تھا بہت تب، تمہاری پکچر سے میرا روم بھرا تھا، اگر دیکھ لیتے وہ سب تو اسی لیے میں نے غصے میں تھپڑ مار دیا، وہ سر کھجاتا ہوا بتانے لگا جب وہ مزید شوخی ہوئی۔ لیکن میرے پہ تو غصہ فضول کرتے تھے نا؟ وہ شاید معافی کے چکروں میں تھی، تو اب پیار بھی تو میں ہی کروں گا نا جان؟ وہ اس کی گردن پہ بوسے دیتا نیچے کی طرف بڑھنے لگا جب وہ بیڈ شیٹ کو مٹھیوں میں جکڑتے اس کا لمس برداشت کرنے لگی۔ کچھ پل اس کے وجود پہ اپنے لبوں کا لمس چھوڑنے کے بعد وہ اس کے چہرے کے نقوش چھوتا اس کی روح تک میں گھسا، اپنی اور اس کی جان ایک کرتا وہ اس کو دور کہیں لے گیا۔ جب وہ اپنے شوہر کی قربت میں سکون بھری سسکیاں بھرتی اسے مدہوش کر رہی تھی۔ 6 سال بعد وہ سب اس وقت لان میں کون ہوں میں کھیلنے کی تیاری میں تھے۔ لیکن یار یہ کھیلنا کیسے ہے؟ دعا تب سے ایک ہی سوال پوچھے جا رہی تھی جس کا جواب کوئی بھی اسے دینے کو تیار نہیں تھا۔ میں بتاتی ہوں، وانیہ ہاتھ اٹھاتی سب کو اپنی طرف متوجہ کرتی بولی۔ چونکہ سب گول دائرہ بنائے بیٹھے تھے، تبھی وہ کھڑی ہوتی سب کو گیم سمجھانے لگی۔ تو دیکھو، ہوگا یہ کہ ہم یہ بوتل گھمائیں گے اور جس کی باری ہوگی، یعنی جس پہ یہ بوتل رکے گی، ہم لوگ ایک پرچی پہ کوئی نام لکھ کر ہم اس کے ماتھے پہ لگا دیں گے، اس کو دکھائے بغیر، اور پھر اسے خود جاننا پڑے گا کہ وہ کون ہے۔ وہ خود بولے گا اور ہم اسے ہینڈ بھی کبھی کبھی دیں گے، اور یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، جیسے چائے، جانور، ٹیچر، ڈاکٹر وغیرہ وغیرہ۔ آپ کو خود گیس کرنا ہے، ہم ہاں یا نہ میں جواب دیں گے۔ وہ سب کو تفصیل سے سمجھاتے بولی تھی جس پہ سب نے ڈن کیا تھا۔ وہ سب اس وقت گیم کھیلنا شروع کر چکے تھے جب بوتل سب سے پہلے زین پہ آ کر رکی۔ اوہ نو، وہ بدمزہ ہوتا اپنے ہاتھ کا مکہ بناتا زمین پہ مار گیا جبکہ باقی سب کھلکھلا کر ہنسنے لگے۔ اوکے تو زین، آنکھیں بند کرو، میں لگاتی ہوں تمہارے ماتھے پہ۔ وانیہ نے کہتے اس کی آنکھیں بند کروائیں اور پرچی پہ بڑا سا اسٹوڈنٹ لکھتے اس کے ماتھے پہ چپکا دیا۔ اوکے اسٹارٹ، پوچھو۔ وہ سب بلکہ ریڈی تھے جبکہ زین کنفیوز انداز میں پہلا سوال سوچ رہا تھا۔ اچھا تو کیا میں انسان ہوں؟ وہ پہلا سوال کرتے ہی ہچکچا رہا تھا۔ شکل سے لگتے تو نہیں ہو، ایرا نے کہتے کہکہا لگایا جبکہ باقی سب نے اپنی مسکراہٹ ضبط کی تھی۔ یو شٹ اپ، بتاؤ وانیہ، وہ اس کو شٹ اپ کال دیتا وانیہ سے پوچھنے لگا جس نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ ہاں تم انسان ہو، وہ اس کی بات سے متفق ہوئی جب وہ اوہ یس کرتا خوشی سے اچھلا۔ خوش ہوں؟ وہ اگلا سوال پوچھنے لگا جس پہ پھر سے ایرا نے ٹانگ اڑائی۔ بمشکل، وہ کہہ روکنے سچ بتا گئی جس پہ وہ پھر سے اسے گھورنے لگا۔ سچ کہہ رہی ہوں بھائی، وہ اسے گھورنے پہ سر جھٹک گئی جب وہ وانیہ کی طرف متوجہ ہوا۔ اچھا تو کیا میں مشہور ہوں؟ وہ اگلا سوال پوچھنے لگا جس پہ جواب دعا کی طرف سے آیا۔ گھر میں کافی چرچے ہیں آپ کے کارناموں کے، وہ آنکھیں سکیڑتی بولی تھی جبکہ آخری الفاظ پھر سے ایرا نے ادا کیے تھے۔ شٹ اپ، نہیں مشہور نہیں ہوا۔ وانیہ نے ان کو دوپٹے نام میں سر ہلایا۔ اچھا تو پھر غریب ہو؟ شاید نہیں، یقیناً اسے کافی برا لگا تھا اپنا مشہور نہ ہونا، تبھی اگلا سوال پہ لے جاتے ہوئے پوچھنے لگا۔ بہت، اتنے کہ تیرے نوٹس بھی تم نے گروی رکھے ہوئے ہیں؟ اب کی بار فجر چاہ کر بھی اپنا کہکہا روک نہ پائی، تبھی فلک شوا کہکہا لگاتی باقی سب کو بھی کھلکھلانے پر مجبور کر گئی۔ نوٹس؟ یعنی اسٹوڈنٹ؟ وہ اپنی بے عزتی کو نظر انداز کرتا پرجوشی سے اس کا لفظ پک کرتا وانیہ سے کنفرم کرنے لگا جو ہنستے ہوئے ہاں میں سر ہلا گئی۔ اوہ یس یس یس، وہ خوشی سے اچھلتا اپنی جیب کے نعرے لگانے لگا جبکہ ایرا جی بھر کے ہنسی لینے کے بعد اب فجر کو گھور رہی تھی۔ چونچ بند نہیں رکھ سکتی تھی اپنی، وہ غصے سے بولی جس پہ وہ ناک پر سے مکھی اڑا گئی۔ اچھا اب نیکسٹ، وانیہ بوتل گھماتے ہوئے بولی تھی جس کا رخ اب فجر کی طرف تھا۔ اوکے اس کو میں دیتی ہوں۔ اب کی دفعہ پرچی ایرا نے لکھی تھی جس پہ سالن لکھا تھا کیونکہ وہ سالن کافی شوق سے کھاتی تھی۔ اوکے تو کیا میں انسان ہوں؟ پہلا سوال اس نے بھی وہی کیا۔
ہرگز نہیں، جواب دعا کی طرف سے آیا۔ بدتمیز، وہ اسے گھور گئی جب دعا نے صدمے سے اسے دیکھا۔ ارے آپی، سچی میں نہیں ہوں، دعا اسے سچ بتانے لگی، جس پہ وہ ناک سکیڑ گئی۔ تو پھر کیا جانور ہوں؟ وہ بدمزہ ہوتی سر جھٹک گئی۔ امی کے ہاتھ کے نیچے جب آتی ہو تو بن جاتی ہو، ارا نے کہکھا لگاتے اسے ہنٹ دیا، جس پہ وہ فوراً سے سیدھے ہوئی۔ امی کے ہاتھ کے نیچے آ کر بن جاتی ہوں؟ ہیں؟ امی کے ہاتھ سے جانور کیسے بنتے ہیں؟ وہ حیرت سے سوچنے لگی جب ارا اس کی کم عقلی پہ سر پیٹ گئی۔ نہیں نہیں، تم جانور نہیں ہو، بکواس کر رہی ہے۔ انہیں آپس میں الجھتے دیکھ وانیہ نے ارا کو گھورا۔ اچھا تو پھر کوئی کھانے کی چیز ہو؟ وہ بے چارگی سے پوچھنے لگی، جس پہ دعا نے سر ہلایا۔ ہاں، او یس، میٹھی ہو کہ نمکین؟ وہ اگلا سوال پوچھنے لگی، جس کا جواب برہان کی طرف سے آیا۔ کڑوی، زہریلی۔ وہ شاید اپنی کوئی بھڑاس نکال رہا تھا، جس پہ وانیہ نے اسے گھورا۔ نمکین ہو، جواب ارا نے دیا۔ اوہ، روز بنتی ہوں؟ وہ شاید نہیں، یقیناً پہچاننے والی تھی۔ آف کورس، تمہارے بغیر گزارا ہو سکتا ہے؟ وانیہ نے شرارتی انداز میں جواب دیا، جس پہ وہ تالی مار کر ہنسی سالن کہہ گئی۔ یس، اس کے صحیح جواب پہ وہ سب ایک ساتھ چیختے۔ پرنسس، آپ کے بیٹے نے آپ کی بھانجی سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کر دی ہے۔ وہ جو دوبارہ سے بوتل گھمانے والی تھی کاشان کی آواز پہ حیرت سے اس کی طرف مڑی۔ زمین سے نکلا نہیں ابھی یہ ٹڈا، اور میرے بچے پہ ڈورے ڈالنے شروع کر دی۔ فجر تو اپنی بیٹی کے بارے میں اس کے خیالات سنتی 2 سیکنڈ میں تڑپ اٹھی۔ شٹ اپ، اوکے جان، کر دیں گے۔ وانیہ اسے شٹ اپ کال دیتی اپنے بیٹے کو اپنی گود میں بٹھاتے اس کے گال چومتی بولی، جبکہ کاشان نے یہ منظر کافی ضبط سے دیکھا تھا۔ مما آپ لوگ کیا کر رہے ہو؟ مما آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ وہ جان بوجھ کر ماں کا لاڈلا بنتا اب اس گیم میں بھی اپنی ٹانگ اڑانے والا تھا۔ ہم گیم کھیل رہے ہیں، وانیہ نے اسے اشتیاق سے بتایا، جس پہ اس کی آنکھیں چمکی۔ میں بھی کھیلوں؟ میں بھی کھیلوں؟ وہ ماں سے اجازت لینے لگا، جس پہ وہ اس کا ماتھا چوم گئی۔ وائی ناٹ میری جان، کھیلو آپ بھی۔ وہ اسے معصومیت سے سارے گیم سمجھانے لگی۔ وہ ایسے سمجھا رہی تھی جیسے وہ کوئی بڑا آدمی ہو، وہ اس کے لیے ہر بات سمجھنا ضروری ہو، جبکہ کاشان اپنی بیوی کی ساری اٹینشن بیٹی کی طرف دیکھ پا کر اپنے روم کی طرف بڑھ گیا، جبکہ اس کا یوں جانا وانیہ نے شدت سے محسوس کیا تھا، مگر وہ بعد میں منانے کا سوچے اپنی بیٹی کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس کا میں لکھتا ہوں، یہ آواز زین کی تھی، جس نے پرچی پہ جوڑوں کا غلام لکھا اس کے ماتھے پہ چپکایا۔ منہ توڑ دوں گی میں تمہارا، بدتمیز انسان، خبردار جو میرے بیٹے کو کچھ کہا ایسا ویسا۔ وانیہ نے اس کا لفظ پڑھتے زین کو لتاڑا تھا، جو ہاتھ اٹھا کر او جاؤ جاؤ کے اشارے کرتا گیم سٹارٹ کرنے کا کہنے لگا۔ چلو اے ٹڈے پوچھ، وہ فائق کو پوچھنے کا کہنے لگا، جس پہ وہ بنا کوئی اور سوال کیے اپنے ایک ہی سوال سے سارا کھیل لوٹ گیا تھا۔ میں پرنسس کا ہوں، میں پرنسس فجر کی بیٹی کا ہوں۔ اس کے اس سوال پہ سب نے لوٹ پوٹ ہوتے کہے لگائے تھے۔ آف کورس میری جان، اس کے حاضر دماغی پہ وانیہ نے اسے گلے سے لگا کر چومتے اس کی بات کی تائید کی تھی۔ اور یوں ہی اس کھیل کو کھیلتے کھیلتے وہ ایک دوسرے پہ چڑھائی کرتے جا رہے تھے، جبکہ سب بڑے ایک طرف بیٹھے اپنے بچوں کو یوں کھیلتے دیکھ مسکراتے ہوئے ان کی نوک جھوک انجوائے کر رہے تھے۔ کوئی ناراض ہو گیا مجھ سے؟ وہ اس کی طرف آتے پوچھنے لگی، جو کھڑکی کے پاس کھڑا باہر کے منظر دیکھ رہا تھا۔ نہیں، میں کون ہوتا ہوں ناراض ہونے والا؟ وہ واقعی خفا تھی جب اس کے بچوں کی طرح نخرے دکھانے پہ وہ ہنستے ہوئے پیچھے سے اسے ہگ کر گئی۔ اتنا ناراض نہیں ہوتے نا؟ وہ پیار سے اسے پچکارنے لگی جب وہ ہلکا سا مسکرایا، مگر مسکراہٹ اس کے نظروں میں آنے نہیں دی۔ نہیں ہوں کرتا انکار کر گیا۔ ہائے اللہ، اتنے نخرے! وہ اس کے سامنے آتی اسے دیکھنے لگی جب وہ سر نفی میں ہلا گیا۔ نہیں کر رہا، وہ سپاٹ لہجے میں بولا تھا۔ واللہ جب اس طرح ناراض ہوتے ہیں مجھے بڑے پیارے لگتے ہیں، دل کرتا ہے آپ کی پھولی ہوئی گالیں چوم لوں، آپ کے سینے پہ سر رکھ کر آپ کی دھڑکنوں کو منا لوں، آپ کے دل کو اپنے قابو میں کرتے آپ کی ناراضگی کو پل میں مٹا دوں۔ وہ پشتوں میں اس کو بولتی اسے حیرت کا جھٹکا دے گئی۔ وہ خوشگوار حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا، جو ماہر انداز میں پشتو بول رہی تھی۔ وانی! وہ حیرت سے اس کا نام پکار گیا جب وہ آگے بڑھتی اس کے گالوں پہ اپنے لب رکھ گئی۔ سوری نا، معاف کر دیں، اب نہیں کروں گی اگنور۔ وہ اس کو پگھلتے دیکھ فوراً سے صلح کرنے کا مشورہ دی گئی، جس پہ وہ لب بھیج گیا۔ میری جان، میں نہیں ناراض تم سے، بس مجھے اگنور نہیں کیا کرو۔ وہ اس کو گلے سے لگاتا محبت سے بولتا اس کے کندھے پہ لب رکھ گیا، جس پہ وہ ڈن کر گئی۔ پشتو کہاں سے سیکھی؟ وہ پوچھنے لگا۔ گوگل سے، وہ سچ بتا گئی۔
کس لیے؟ وہ مزید کریدنے لگا۔ آپ کے لیے، وہ بھی شاید آج محبت کے موڈ میں تھی۔ بولو پھر میرے لیے۔ وہ بھی اظہار چاہتا تھا۔ میں تمہیں پوری دنیا سے زیادہ چاہتی ہوں۔ تم میرے دل کا سکون ہو، میری آنکھوں کا خواب ہو اور میری زندگی کا سب سے پیارا احساس۔ تمہارے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں کاشان۔ وہ اظہار محبت کرتی کھلکھلاتی ہوئی اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ جب اس کے لبوں سے یہ سب سنتے وہ دلکش قہقہ لگا گیا۔ خوشی سے وہ پاگل ہوتا ہنستا جا رہا تھا۔ ہاں، چپ کہاں رہی ہو؟ باہر آؤ نا، میری ان ہونٹوں کو انعام تو دو اتنے خوبصورت اظہار کے لیے۔ وہ ہنستا ہوا اس کا چہرہ باہر نکالنے لگا جب وہ نفی میں سر ہلاتی مزید اس میں گھسی۔ نہیں، وہ انکار کرنے لگی جب وہ ایک جھٹکے میں اس کے بالوں میں انگلیاں پھنساتا، اس کے لبوں پہ جھکتا، اسے شدت سے اس کا انعام دینے لگا۔